وہ کہتے ہیں نا، ظالم پر رحم مظلوم کے ساتھ غداری ہے۔ تو اگر تم ابھی چپ کھڑے ہو نا، خاموش کھڑے ہو اور اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے جہاد نہیں کر رہے، آواز نہیں اٹھا رہے، تو یاد رکھنا تم بھی ظالموں میں سے ہو۔ اس وقت پوری امت مسلمہ بیٹھ کے ایک ہی بات کر رہی ہے، پورے دنیا کے 2 ارب مسلمان بیٹھ کے ایک ہی بات کر رہے ہیں، ہمارے اکیلے کے بائک آؤٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ پوری دنیا تو نہیں کر رہی، ہر انسان یہی بات کر رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے اکیلے کے بائک آؤٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ لاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اگر تم کسی ایک کافی پہ ڈیپینڈنٹ ہو جو تمہیں بہت پسند آتی ہے، فار ایگزامپل اسٹار بک، یا تمہیں کوئی کولڈ ڈرنک بہت زیادہ پسند ہے، پیپسی ہو گئی، کوک ہو گئی، 7 اپ ہو گئی، کوئی بھی، اور اگر تم وہ چھوڑ دیتے ہو صرف اور صرف فلسطین کی محبت میں، جبکہ تم اس کا ذائقہ بہت پسند ہے، لیکن تم صرف اس لیے چھوڑتے ہو کہ اپنے مسلمان بھائیوں سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، یقین کرو تمہاری یہ قربانی وہاں پہ دشمنوں کے لیے بم بن کے گرے گی۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے اس بات کا۔ حقیقت یہ نہیں کہ تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تم سمجھنا چاہ ہی نہیں رہے، تمہاری پرائرٹیز میں ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ سگا تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ جب تک تمہارے اپنے بچوں پہ بم نہیں کرے گا تب تک تم جو ہے اس کو فیل کر ہی نہیں سکتے۔ ایسا نہیں کہ کر نہیں سکتے، بلکہ کرنا نہیں چاہتے۔ بہت فرق ہے ان دونوں چیزوں میں۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ کیا ہم جان بوجھ کے یہ سب کرتے ہیں یا ہم واقعی نہیں جانتے کہ اس کے نقصان کیا ہوتے ہیں؟ میرا جواب تو یہ ہے کہ ہم ہر چیز جانتے ہوئے بھی اپنی عادت سے مجبور ہیں، ڈیپینڈ ہو چکے ہیں ہم ان کے پروڈکٹ پہ۔ فلسطین پورا جل کے تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، لیکن دنیا خاموش ہے۔ وہ اسلامی ممالک جن کے جھنڈوں تک پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لیکن وہ خاموش ہے، تماشا دیکھ رہے ہیں، وہ صرف دیکھ رہے ہیں۔ آخر امت مسلمہ کہاں سو رہی ہے؟ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم ایک جسم کی مانند ہو، آج حال یہ ہے کہ جسم کے ایک حصے میں جل کے وہ راکھ ہو چکا ہے اور جسم کا دوسرا حصہ سو رہا ہے، پر امن پر نیند لے کے سو رہا ہے، سکون سے سو رہا ہے، اس کو فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ آخر اتنی بے حس، اتنی بغیرت مسلمان قوم کیسے ہو سکتی ہے؟ سیریسلی لائک کسی بھی دنیا کے خطے میں کونے میں ایسا ہوتا ہوگا جو یہاں پہ ہو رہا ہے؟ انسانی لاشیں زمین سے 300-400 فٹ اوپر آسمان میں اڑ رہے ہیں۔ وہ باڈیز، وہ کسی کی بچے ہوں گے چھوٹے، کسی کے جوان لڑکے ہوں گے، ان سے تم لوگوں کو کیا خطرہ تھا؟ مجھے بتا دو کیا خطرہ تھا جو تم لوگوں نے ان پہ میزائل مارے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے، نامعلوم بچوں پہ میزائل آ کے گرے ہیں، ان کے لاشیں تک نہیں ملے، ان کے ایک ایک گوشت کا لوتھڑا ٹکڑا پتہ نہیں کہاں دوسرا کہاں ملا ہے۔ ان سے تم لوگوں کو کیا خطرہ تھا؟ تمہارے مذہب کو کیا خطرہ تھا؟ تمہارے ملک کو کیا خطرہ تھا؟ اتنے بزدل ممالک ہو تم لوگ۔ اچھا، دکھ مجھے اس بات کا ہے، مجھے عام عوام کا نہیں ہے، مجھے اس سے زیادہ دکھ ان لوگوں سے ہے جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، بڑے بڑے چہرے ہیں، نامور چہرے ہیں، چاہے ولاگر ہو، چاہے سوشل میڈیا انفلوئنسر ہو، کنٹینٹ کریٹر ہو، یا کوئی اسلامک پرسنالٹیز ہوں، بڑے بڑے پولیٹیشنز ہوں جو سوشل میڈیا کے اسٹار بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب اسلامک پرسنالٹیز کو ہی دیکھ لیں، بہت بڑے بڑے بیانات، نہیں سننے میں آپ کے ایسے بیانات، نہیں سننے میں آپ کے جو ہے وہ مسواک کرنے کی آپ جو ہے فائدے بتا رہے ہوتے ہو رمضانوں میں، اس کے علاوہ عام طور پہ بھی ویڈیوز بنا کے ڈال رہے ہوتے ہو، بیان کی 10-10 منٹ کی ویڈیوز ڈل رہی ہوتی ہیں، بیک ٹو بیک ڈل رہی ہوتی ہیں، جن پہ آپ کے چینل مونیٹائز بھی ہوتے ہیں، آپ بڑا پیسہ بنا رہے ہوتے ہو۔ اس طرح سوشل میڈیا انفلوئنسر ہر طرح کی تفریحات دکھا رہے ہوتے ہیں، نہیں بولا جا رہا تو صرف مین بات پہ نہیں بولا جا رہا، اتنا کس بات کا ڈر؟ ہم کون سا کہہ رہے ہیں آپ اپنی زندگی انجوائے نہ کریں؟ کریں، ضرور کریں، آپ کا حق ہے، آپ کریں، آپ اپنی خوشیاں نہیں روک دیں، لیکن ایک لفظ آپ سے نہیں بولا جا رہا۔ آپ عام عوام میں نہیں ہو، آپ کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے، لیکن سب چپ ہیں اپنی مفاد کے لیے، سب چپ ہیں۔ آپ سوچ لیں کہ مطلب آپ کی اتنے قدم قدم پہ اتنی مجبوریاں ہیں، ایک طرف آپ اللہ پہ توکل کرنے کے بیانات ریکارڈ کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ سے بات نہیں کہی جا رہی، جہاد نہیں کیا جا رہا، کیوں؟ کیونکہ چینل ڈیمونیٹائز ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے۔ میں کیا ہی کہوں ان لوگوں کے بارے میں؟ پھر کم سے کم آپ رمضان میں تماشا نہیں لگائے گا، وہ جو سوشل ورک کا تماشا لگتا ہے، وہ جو دسترخوان لگتے ہیں، وہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئندہ مجھے بھائی کراچی میں خاص کر کے میں کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی دسترخوان دکھ جائے، میں کروں گا اس کے خلاف کارروائی، مجھ سے نہیں برداشت ہوگا دیکھنا۔ یہ منافقت نہیں کرو، پھر وہ بھی مت کرو، سوشل ورکر ناٹک۔